کیوں نہ ہوا یہ جب ہمارے پہ؟ انتا فیہم، نبی آ کر گئے. کیا؟ نبی آ گئے. جس گھر کے اندر، جس قبر میں جس کے لیے نبی آ جائے، قسم جل جلال کی، اس کو سوال جواب کی پڑی نہیں ہوتی ہے. کوئی یوں بھی کوئی سوال ہے نہیں. ترمذی بخاری کی پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، 3 سوال ہی نہیں ہے، صرف واحد ایک ہی سوال ہے، یہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کر چرچا ان لوگوں کا جسے اللہ نے چاہا اور اللہ ان سے راضی ہے، اور تم ان سے راضی ہونا. پھر ترجمہ بدلتا ہوں میں، تم ان سے راضی ہونا. اگر ہم ان سے راضی نہ ہوئے، رب ہم سے راضی نہ ہو. کس سے؟ ہم ان سے راضی رہے، نبی کے ہر کلام سے ہم راضی رہے. نبی نے کیا کیا، ایسا کیوں کیا؟ کفر الفاظ ہے. کیا ہے؟ کون سے الفاظ ہے؟ کفر ہے. ہمارا کو تو بس یہی ہے، میرا سونا نبی ہوتا کیسا ہے، میرا نبی دکھتا کیسا ہے؟ تو دکھتا ایسا ہے جیسے رب ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ جیسا رب ہوتا ہے. اگر کسی عاشقن کو پوچھا جائے کہ تیرا رب کیا ہے، تیرا مالک کون ہے، تو فرماتا میرا مالک محمد مصطفیٰ ہے، میرا مالک محمد مصطفیٰ ہے، کیونکہ پیدائش بھی وہاں سے ہوئی ہے جس کو بولا گیا. پھر میرے موضوع پہ آؤں میں چھلے بیان کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ ایک جس کو بولا جاتا ہے، میں نے پڑھا ابھی تمہارے سامنے مزمل، یہ قرآن کی آیت 6 ملاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا، وہ کعبہ معظمہ. کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کو بنایا، مکہ شریف مسجد حرم. وہ مسجد حرم کو بنا دیا تو دنیا کے اندر سب سے پہلے زمین بننے والی ہے، اس کا نام ہو گیا کیا ہو گیا؟ ہو گیا. زمین کے اندر سب سے پہلی جو زمین بنی اس کا نام ہے، یعنی اسی سے سب زمینہ بنی. آ رہی ہے نہیں سمجھ؟ سمیٹنے والا ہوں میں، کل دن میں چلنے کا بیان ہارڈ پڑے گا میرے کو، سمیٹنے والا بیان ہوں، چھلے اینڈ چل جائے. بس یہ ہو گیا. اب زمین کا علم، پورا علم لوہے قلم ہے. لوہے قلم کو قرآن کے اندر بھی کیا بولا گیا خبر ہے؟ کیا بولا گیا؟ بولا گیا قرآن میں. تو لوہے قلم ہے، سب سے پہلے لکھنے والی ذات، لکھائی پڑھائی میں. اور وہ چیزیں لوہے قلم جس کے اندر جبریل کیسے بنا وہ علم، جنت کیسے بنی وہ علم، جہنم کیسے بنی وہ علم، تورات کیسا ہے وہ علم، زبیر کیسا ہے وہ علم، قرآن کیسا آیا وہ علم. لوہے قلم پہ لکھا ہوا تمام علم، لوہے قلم پہ لکھا ہوا. انسان کیسے بنا وہ علم، ہوا کیسے بنی وہ علم، کعبہ کیسے بنا وہ علم، مکہ کیسے بنا وہ علم، مدینہ کے پتھر کیسے بنا وہ علم، زمین کیسے بنی وہ علم، تتو سرا مٹی کیسے بنی وہ علم، ساتوں آسمان زمین کیسے بنے وہ علم. تمام علم لوہے قلم کے اندر قائم ہے، لوہے قلم کے اندر. اب لوہے قلم کو پوچھتے تو بتا کس کے اندر، تو کس سے بنی؟ یہ سب میرے علم میں ہے، میں جانتی ہوں یہ سب ایسا ایسا ہے. تو لوہے قلم کو پوچھا تو کس کے اندر، تو کہتی ہے الم نشرح لک صدرک، میں محمد کے قلب کے اندر. کہاں پہ؟ میرے آقا کے قلب کے اندر. کتنا؟ جتنا لوہے قلم کے پاس علم تھا، پوائنٹ پھر بھی کھڑا ہے وہیں. علم کتنا؟ لوہے قلم کے پاس جتنا علم تھا اتنا تو میرے نبی کے سینے میں ہے، سینے میں ہے خالی. ایسے تو نبی تمہارا علم کیا کیا تمہارا علم سے نبی کہتے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب نے فرما دیا یہ رب جیسا ہے. عقل والے کا کام عارف ہے کہ ہر علم کا ایک ہوتا ہے. اسی طرح لوہے قلم کو جو علم ملا تو وہ چھوٹا عبد ہوا، سب سے بڑا جو بن کر آتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. کیا ہے؟ نبینا امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی ہم نے میں بھیجا ہے. عربی کے الفاظ میں ہوتا ہے اس سے سب شروع ہونے والا، اور ایک کا الفاظ ہوتا ہے امی یعنی ان پڑھ. کیا؟
کافی ہے نا لوہے قلم کو سیدھے میں رکھ کے بولتا ان پڑھ. ان پڑھ جی ٹھیک ہے. ان پڑھ اس کے لیے بولا دنیا والے سمجھ نہ سکے کہ ان کا کوئی استاد ہی نہ تھا, اور ان کا جو استاد تھا, نبی کا جو استاد ہے, وہ استاد کو پہ ایمان لانے کے لیے یہ امی بنے. یہ امی بنے کیوں؟ اس لیے کہ ان کے استاد پر ایمان لائے. اور ان کا استاد کون ہے؟ تو قرآن کو پوچھ, قرآن والا ہے, قرآن کو پوچھ. تو قرآن فرماتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. میں نے قرآن محمد مصطفیٰ کو سکھایا, رب نے سکھایا, تو رب ان کا استاد ہوا, رب ان کا پیر ہوا. آئی سمجھ میں؟ رب ان کا پیر ہے. تو کوشش کرے اس محمد مصطفیٰ سے پیری مرشدی نبھانے کی, کہ نبی کریم ہمارے پیر بن جائے. ہم ایسا ان کا صراط المستقیم راستہ پکڑے کہ کسی غیر اللہ پہ ہماری آنکھیں نہ جائے. ہماری ماں بہن بیٹی ایسا علم حاصل کرے کہ نبی پہ سلام کرے اور نبی کریم سے ان کا جواب آ جائے. ایسا درود سلام پڑھے. ضروری نہیں کہ اس سلام کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کچھ نہیں, میری ماں بہن بیٹی, صرف دل سے ان کو یاد کر, دل سے ان کو یاد کر, ان پہ درود و سلام پڑھ. یقین قیامت کے اندر نہ قرآن آگے پیچھے ہوگا, نہ نماز آگے پیچھے ہوگی, نہ روزہ آگے پیچھے ہوگا. اگر تیرا کوئی سنگٹن نبھائے گا, تیرے ساتھ کوئی آئے گا, تو وہ واحد محمد مصطفیٰ, جس کو تو ماں باپ بہن بھائی بیٹا بیٹی دوست داری کہتا ہے, نوٹ خزانہ بجانا, ایک بھی قبر میں آنے والا نہیں واحد محمد کے سوا. اب جو قبر کا ساتھی ہو, جو قبر کا دیکھ بھال ہو, اس کے لیے زندگی گزاری جائے. میلاد محرم ہے, اس میلاد کا دن چلتا ہے, آج کی رات چلتی ہے. کوشش کرنا یہ رات انا انزلنا فی لیلۃ القدر کی بھی ہے. یہ لیلۃ القدر سے بھی بڑی ہے. یہ رات نہ ہوتی لیلۃ القدر نہ ہوتی. آج جو رات ہے وہ صرف اسی کی رات کے صدقے میں تمام راتیں ہیں, تمام دین ہے, ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایسا بیج ہے اللہ کے وہاں کا جس کے نور سے تمام نوری ہو گئے, تمام نوری ہو گئے. شاعر نے خود فرمایا, کون شہر مکہ میں صبح صبح آیا ہے جس کے نور سے ابھی بھی عالم جگمگایا ہے, ابھی بھی جگمگا رہا ہے وہاں درود پڑھنے والے. اور خوش نصیب سمجھو, میں آپ کو کہتا ہوں درود سلام پڑھو, خوش نصیب سمجھو اپنے آپ کو. وہ فرشتوں کو پوچھا حدیثوں میں کہ کہتے ہیں نبی پہ ایک مرتبہ درود پڑھنے آتے ہیں, قیامت تک نمبر نہیں لگے گا. ارے احسان مدینے جانے والے کہ فرشتوں کی برابری کلی مدینے جانے والے نے. وہ جو ڈبل گیا اس سے آگے بڑھ گیا. کوشش کر جو گیا وہ ڈبل جائے, جو نہیں جا سکا وہ جا سکے مدینہ. کہ تمہیں معلوم نہیں تو کھجرہ گنبد کے پاس کیا کر آیا ہے, تو اپنے جسموں پہ مور لگا کر آیا ہے. اے نبی مور والا ہے, اس مور والے پاس جا جنت کی مور دیتا ہے. اس کے وہاں تو ہوا کی طرح جنت بٹتی ہے. کس کی طرح؟ ہوا کی طرح جنت بٹتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں اے صبا میرے نبی سے کہہ دینا صلوات و سلام. ہمیشہ نبی پر درود و سلام پڑھتے رہے, نبی سے محبت کرتے رہے. آج کی رات ہے, صبح کی نماز کے پہلے آدھا گھنٹے پہلے ہو سکے تو گڑ گڑا کے رب سے مانگنا اور کہنا مولا مجھ کو اہل بیت کا غلام بنا دے. بس اس سے کافی ہے تمہارے میرے لیے. جس دن اہل بیت کا غلام بن گئے, یقیناً بلال کے بازو میں کھڑے رہنا ملے گا. اہل بیت کا غلام بلال ہے, جو رب کی قسمیں توڑ سکتا ہے وہ بلال ہے. تو بلال کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, صحابہ کے ساتھ کھڑے رہنا ہے, تائے میرے نبی کی کملی کے نیچے آئے. اور کملی کے نیچے آنے کے لیے تمہیں کوئی اپنا جان اور مال خرچ نہیں کرنی ہے, قربانیاں نہیں دینی ہے. اپنے پاک کو پاک صاف رکھ کر جان نماز بچھا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر نبی کی بارگاہ نذرانہ پیش کرنا ہے, اور بیٹھ کر صرف درود و سلام پڑھنا ہے. اپنے دل میں سے کینہ نکال دینا ہے, اپنے دل میں سے گبج نکال دینا ہے. کسی کی بات غیبت سب بند, واحد محمد مصطفیٰ. دیکھیے